أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. اور جس ویلے یہ ساری گل ہو چکی، عبادات دی بھی، پھر عظمت باری دی بھی، پھر توحید باری تے دلائل دیتے گئے، اور پھر یہ گل بھی واضح کیتی گئی کہ کوئی ساڑا ارادہ پوشیدہ یا اس نو عملی جامہ پہنا دے ہو، ظاہر کر دے ہو، ہر چیز تو اللہ واقف ہے، ہر ذرے دا علم اس دی ذات وچ موجود ہے، اس دے ذاتی علم وچ موجود ہے، کائنات دے کسے حصے جی کوئی شے ہے، اور پھر تو سارے اس دی بارگاہ حاضر ہونا، اور جو کچھ کسے کیتا، اچھا کیتا یا برا کیتا، وہ سب سامنے آ جائے گا، اعمال متشکل ہو کے سامنے آ جائیں گے، اور اللہ دے حضور جواب دہی ہوئے گی۔ اس سارے دے وچ جڑا نتھر کے عظمت باری دا ایک یقینی علم سامنے آیا، اور پھر اس دا پیدا کرنا، اس دا کتنا بڑا احسان ہے، پھر اعضاء و جوارح عطا کرنا، ہوش و خرد عطا کرنا، شعور عطا کرنا، یہ بے شمار بے پناہ اس دے احسانات، پھر اتنی وسیع کائنات انسان دے آرام اور اس دی سہولت واسطے بنا دیتی، اور اس قدر نعمتاں پیدا کیتیاں جڑیاں گنیاں نہیں جا سکدیاں، اور پھر اسے اس نو آزمائش رکھی ہے کہ وہ دار دنیا پھنس کے اپنی انانیت گرفتار ہو گیا، یا جتنی نعمتاں ملدیاں اتنا زیادہ مشکور ہونا اللہ کریم دا، کہ جے شکر الہی دا جذبہ غالب آ گیا، اور تواڈے دل وچ ایک گل یقینی آ گئی ہے کہ واقعی ساڈا پروردگار، ساڈا خالق، ساڈا مالک ایسا ہے، اور اس دے اتنے احسان ہیں کہ سانوں او دے نال پیار کرنا چاہیے، بلکہ فطری طور پہ اگر یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ جل شانہ واحد لا شریک ہے، اور میرے کو جتنیاں نعمتاں نے اس کی عطا، بلکہ میرا وجود عدم جو اس نے پیدا کیتا، اور تمام نعمتاں اس نے اپنی مرضی نال، اپنی عطا نال، اپنے کرم نال مینوں عطا کر دیتیاں، میں تو منگنے کے قابل بھی نہیں سا، اور انہاں نعمتاں تو واقف بھی نہیں سا جڑیاں اس نے دے دیتیاں، تو لا محالہ ایک جذبہ دل وچ پیدا ہو جائے گا اللہ کریم دے نال محبت کا۔ اگر ناشکری نہ کرے اور ان ساریاں چیزاں دا احساس اس نو نہ ہو سکے، تو وہ پھر یقینی گل ہے کہ اللہ کریم دے نال محبت کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ جس نے میرے تے اتنے احسان کیتے، اور پھر ایک اور بڑی جڑی ہے بہت قیمتی گل یہ ہے کہ بندے احسان کرتے ہیں بندے نال، ہو سکتا اس دے پیچھے انہاں دی کوئی غرض موجود ہوئے، اس تو کسی ویلے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہون، یا کوئی اس نو ممنون کر کے تے کوئی اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہون۔ اللہ کریم نے جتنے احسان کیتے انہاں دے پیچھے کوئی گل نہیں، محض اس دا کرم، محض اس دی مہربانی، محض اس دی عطا ہے، وہ کسی دا محتاج نہیں، کسی کو کوئی لینا نہیں، کسی کو کچھ لینے کی ضرورت نہیں، اس نو ہر چیز تے قادر ہے، اور ہر چیز خزانے اس دی اپنے بھرے، اس نے اپنی صرف مہربانی نال، کرم نال، اپنی رحمت نال اتنی نعمتاں عطا کیتیاں۔ یہ احساس جس ویلے بندے پیدا ہو جائے تو لا محالہ اس نو پیار ہو ویندا اللہ دی ذات نال کہ اتنا کریم ہے میرا رب، اور پھر میں واپس اس دے کول بھی جانا،
اس دی رحمت دی مزید امید بڑھ رہی ہے کہ میں پھر واپس جاؤں گا تو میرے تے ہور کرم کرے گا۔ وہ پھر چاہتا کہ ہن میں زندگی دا ایسا طریقہ کار اختیار کرا کہ یہ جڑی اللہ دی رحمت ہے میرے تے یہ مسلسل رہے، اس دا تسلسل قائم رہے، اور ایک کدی بھی میں اس تو محروم نہ ہوا۔ جس نے میں وجود دیتا، رشتہ دار دیتے، دولت دیتی، صحت دیتی، بے شمار نعمتاں دیتیاں، بے شمار خصوصیات عطا فرمائیاں، بے پناہ رزق پیدا کر دیتے ہیں میری خاطر، بہت بڑا ایک نظام کائنات تخلیق فرما دیتا جڑا سارا میری خدمت پہ لگا ہوا، یہ سارا اس دا کرم ہے۔ یقیناً جس بندے نو اے احساس ہو گیا پھر اس نو اے احساس بھی ہوئے گا کہ اے جڑا کرم ہے رب دا، اے میرے نال مسلسل رہنا چاہیے، میں اپنے آپ نو اس تو معروم نہ رکھاؤں۔ اس دا تسلسل رکھنے واسطے کیا کریے؟ کیونکہ دار دنیا زندگی گزارنی ہے اور یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، دار ابتلا ہے۔ اتھے چیزاں بھی اللہ پیدا کیتیاں، انہوں نے فوائد بھی نقصانات بھی اس پیدا کیتے۔ ایک گل جڑی بچ آویندی ہوئی ہے کہ انہوں نے استعمال دا، انہوں نے حاصل کرنے دا، انہوں نے ورتنے دا طریقہ بھی رب العالمین نے دسیا۔ اگر بندہ اس طریقے تو ہٹ کے اپنی پسند داخل کردا تو ہو سکتا انہوں نے فوائد بھی پوری طرح اساں حاصل نہ ہون، اور وہ اساں بعض اوقات فائدے دی بجائے نقصان دہ ثابت ہون، اور پھر سب تو بڑی گل یہ کہ اللہ کریم ضرور ناراض ہوئے گا کہ میں تیرے تے کتنے احسان کیتے اور یہ چیز میں تین لیتی، اس دا طریقے استعمال میں تین دسیا، چیز بھی میری ہے، تو بھی میری مخلوق ہے، تو میرے حکم تو بغاوت کر کے تو تھے اپنی مرضی چلانا چاہ رہے ہوں، تو بات تو ختم بگڑ جائے گی، پھر تو کم مشکل ہو جائے گا، اور اللہ کریم ناراض ہو گیا تو پھر اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ اور جس نو یہ احساس ہو گیا تو فرمایا میرے حبیب انہوں آکھو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تہاڈا وہ احساس زندہ ہو گیا اور تانوں اللہ دے نال محبت ہو گئی، اور تسی اللہ دے اس کرم نو، اللہ دی اس رحمت نو، اس دیاں مہربانیاں نو مسلسل اپنی طرف متوجہ رکھنا چاہتے ہو تو بڑا آسان جہا نسخہ، فاتبعونی یحببکم اللہ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اتباع اختیار کر لو، تسی اللہ دے محبوب بن جاؤ گے۔ یعنی کتنی بڑی عظیم بات ارشاد فرمائی کہ ہن تو انہوں جس ویلے علم پہنچا، یہ معلومات پہنچیاں اللہ دے نبیاں، اللہ دے رسولوں کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائیاں، اللہ دی کتاب نے گل دسی، اور تو انہوں یہ سمجھ آ گئی کہ یقیناً رب العالمین نے میں نے پیدا کیتا، میرا پیدا کرنے والا میرا پروردگار بھی وہی ذات ہے، پھر اس نے بے پناہ خوبیاں اور بے پناہ نعمتیں میں نے عطا کیتیاں، تو پھر تو انہوں احساس ہونا چاہیے کہ اس اللہ کی شکر ادا کرو، اور صرف شکر نہیں بلکہ شکر تو بھی ایک گل ہے کہ تسی اس نو اپنا محبوب بنا لو، اس تے فدا ہو جاؤ کہ جس نے اتنے کرم کیتے، اتنی مہربانیاں کیتیاں، اور اس نو اسی ساڈے تو کسے بدلے دی کوئی امید نہیں، نہ اس دا محتاج ہے، تو اسی کیا کر سکنے، زیادہ تو زیادہ اسی یہ کر سکنے کہ جہڑیاں اس نے نعمتاں دتیاں انہاں دا شکر ادا کریے، اور اس دے ممنون ہو کے اس دے نال بغاوت نہ کریے۔ ہن سانوں یہ بھی پتہ نہیں کہ اسی دنیا تے جڑا عمل کرنا اس اطاعت کیڑا تے بغاوت کیڑا، یہ مسئلہ حل فرما دیتا کہ میرے حبیب انہاں لوگوں نو دس دیو کہ اگر تانوں یہ احساس ہو گیا، تانوں اللہ دی عظمت دا ادراک ہو گیا، اور یقیناً اگر اس دی عظمت دا ادراک ہو گیا تو پھر اس دے نال پیار ہو جائے گا، تو جب تانوں اللہ نال پیار ہو گیا تو تسی اپنی عملی زندگی جہی ہے وہ اس طرح بنا لو جس طرح میری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اتباع اختیار کر لو، جو جس طرح میں کرنا اس طرح کرو، جس تو میں روکنا اس تو رک جاؤ۔ یہ اتباع رسالت پناہی جڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اتباع اور آپ دی تابعداری جڑی ہے، یہ تانوں اس مقام تے لے جائے گی کہ یحببکم اللہ،
اللہ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਇਹਸਾਨਾਤ ਤੋਂ ਮਮਨੂਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। پھر محبوب تو معشوق بننا، عاشق تو معشوق بننا، محبوب تو مطلوب بننا بڑا لمبا فاصلہ، بہت بڑی بات ہے۔ ہن تسی محبت کردے ہو اللہ دے نال، تسی میری پیروی کرو گے، اللہ تہاڈے نال محبت کرن لگ پے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر چھوٹے موٹے جڑے خطا ہو ویندی، گناہ ہو ویندے، تقاضائے بشریت کوتاہی ہو ویندی، کوئی کم کرن لگے اسے خلوص دی کمی ہوندی، اس دی ادائیگی کمی ہوندی، تو او جڑی چھوٹیاں موٹیاں خطائیں وہ بھی اللہ معاف کر دے گا، اس واسطے کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور اللہ رحم کرنے والا، اس دی رحمت بہت وسیع تر ہے۔ ہن جتھے اتباع رسالت پناہی دی گل آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت، آپ دا نقوش کف پا کتھے کتھے ہے؟ دیکھنا یہ پائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ کتھوں شروع ہوندی ہے اور دنیاوی حیات مبارکہ کتھے جا کے اپنا سفر مکمل کر دی ہے۔ یہ سارے دے اندر جڑے اعمال نبوت جو کچھ حضور نے کیتا یا کرنے دا حکم دیتا، اس دی پیروی کرنی۔ ابتدا ہوندی ہے مکہ مکرمہ چو، اور توحید باری اور اللہ دی وحدانیت دے مقابلے بے پناہ مظالم کفر دے برداشت کرنے پاؤندے۔ واقعی شہر چو کٹ کے تے جڑے نفوس قدسیہ حضور دی غلامی، چاہے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب بند کر دیتا ویندا، اور 3 سال تک پورا شہر بائیکاٹ رکھدا، نہ کوئی شہر خریددا، نہ ویچدا، نہ دیندا، نہ لیندا۔ پھر گرم ریت تے لٹا کے اتنے سینے تے پتھر رکھ دیتے ویندے، گرم لوہے نال داغے ویندے، مارے ویندے، شہید کیتے ویندے، ہر طرح دی ایذا جڑی متصور ہو سکتی وہ دتی ویندی۔ بالآخر تنگ آ کے صحابہ کرام ہجرت تے مجبور ہونے، نبی کریم اجازت دے دینے، پہلی ہجرت حبشہ نو ہوندی ہے۔ پھر مدینہ منورہ دے خوش نصیب لوگ حاضر ہونے خدمت عالی چ اور حضور نو مدینہ ہجرت دی دعوت دینے، تے اتنی تنگی آندی ہے کہ جس دا حساب نہیں کیتا جا سکتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حکم تے اور اپنی اس ڈگر تے جڑی اللہ کریم نے دسی ہے، جڑا طریقے حیات اور طریقے عبادت اللہ نے دسیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ دے متبعین بھی اس تے قائم رہنے، دنیا دی کوئی مصیبت اس تو آپ کو ہٹا نہیں سکتی۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے رہے ہیں، تو مدینہ منورہ پہنچنا آپ دا اہل عرب دا، مشرکین عرب دا تے خیال ہے بھئی چلو جی اپنے گھر چو بے گھر ہو گئے، اپنے قبیلے تو دور ہو گئے، دوسرے شہر چلے گئے، تے اتھے کم از کم کوئی انہاں دا جانن والا تو کوئی نہیں ہونا۔ پھر اتھے یہود دے بڑے بڑے علماء بیٹھے، بلکہ مکہ مکرمہ بھی اعتراض کرنے واسطے اہل مکہ مدینہ منورہ دے یہود دے علماء کو جا کے سوال سکھ دے، واپس آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے اعتراض کر دے، انہاں کیا ہوں تو بڑی جائی تے پھنس گئے، اتنے تو بڑے بڑے یہود دے علماء بیٹھے نے، وہ بڑے بڑے اعتراض کرن گے، تے اے تحریک جیڑی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کی آج خود ختم ہو جائے گی۔ لیکن انہاں دیاں امیداں دے برعکس ہویا، اتھے جا کے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست دی بنیاد رکھ دیتی، ریاست اسلامی دی بنیاد رکھ دیتی، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتا کہ جس دے حکومت و حکمرانی تو لے کے تے عام کھیتی باڑی تک سارے کم جڑے وہ شریعت دے مطابق آگے، لین دین، تجارت، کاروبار، یہ وہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ گیا، سب تو پہلا ایک کام کیتا کہ تمام مسلمانوں مخابات کرا دیتی، جس میں انگریزی بردرہڈ آدھے، یعنی بھائی چارہ۔ ہر مہاجر جڑا ہر انصاری دا بھائی بن گیا، اور اس طرح بھائی بنا کہ انہوں نے اپنا مال، اپنی جائیداد جو حصہ بھائیاں نے دیتا، اور دوسرا یہ کیتا کہ سارے نو کم تے لا دیتا، مل جل کے سارے، کوئی باغ لا رہا، کوئی کھیتی باڑی کر رہا، کوئی مزدوری کر رہا،
یعنی دو کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کے کیتے، ایک سب دے وچ بھائی چارہ اخوت قائم کر دیتی، اور دوسرا معیشت جیڑی ہے معاش تے سارے نو لا دیتا۔ ابن ابی منافق ہے، عبداللہ ابن ابی مدینہ منورہ دا، اور اس ویلے حضور ہجرت کر کے تشریف لے آئے، اس تو پہلے ایک کھچڑی پک رہی سی، اسے یہود دا ہاتھ بھی آیا، اور اہل مدینہ نے بھی انہوں نے مشورہ دیتا ہے، اور سارے کوشش کر رہے سن کہ عبداللہ ابن ابی نو اسی مدینہ دا بادشاہ بنا دئیے، امیر بنا دئیے، بادشاہ بنا دئیے۔ جس ویلے حضور تشریف لے آئے تو گل ختم ہو گئی، پھر بادشاہ کا تصور ہی نہ رہ گیا، پھر تو نبوت کی چھتری آ گئی اور سارے اس دے زیر سایہ چلے گئے۔ تو وہ بھی بظاہر تو مسلمان ہو گئے، لیکن اس دے دل وچ بڑا دکھ ہے کہ میں خیری میری بادشاہ بندا پیا، اس انہوں نے آ کے میری ساری وہ جی خواب چکنا چور کر دیتے۔ وہ نسیا اتھوں ہو گیا مکہ مکرمہ، اور اس والے مکہ نو آخیا بھی تسی تو بے فکر ہو گئے ہو کہ اتوں ٹر گئے تو یہ گل ختم ہو جائے گی، تو ختم تو نہیں ہوئی، اتنے تو ریاست کی ابتدا شروع ہو گئی ہے، تو حکومت بنن لگی ہے، اور میں خیری میری بادشاہت بنن لگی، ہوں میں پوچھتے ہی کوئی نہیں۔ تو وہ سارے اختیارات جڑے ایک بادشاہ کو ہونے وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گئے، اور ہر بندہ اپنی ہر تکلیف واسطے انہوں کی طرف رجوع کردا، فیصلے انہوں کی بارگاہ پہ ہونے، پالیسیاں اتھے بننیاں پئیاں، اور پھر وہ سارے لوگ بھائی بھائی بن کے تو اپنی معیشت نو لگ گئے، جس لیے معاشی طور سے آزاد ہو سن تو کسی کی کیا پرواہ کر سن۔ کہ اج بھی یہ فلسفہ چلتا پیا، جہاں قوماں دوسرے مغلوب کرنا چاہتی ہیں، سارا تو پہلے انہوں کی معیشت برباد کر دیا، اور انسانی مزاج کا حصہ۔ اگر معیشت مضبوط ہوئے تو دوسرے لوگوں کا غلبہ نہیں ہوتا، پھر وہ بندے پرواہ نہیں کرتے۔ تو اس نے جا کے بڑی کھپ پائی، چنانچہ اہل مکہ نے بڑا چندہ اکٹھا کیتا، بلکہ یتیم اور معصوم بچیاں نے کرنا جڑیاں والیاں وہ بھی لا لیاں، اور ایک قافلہ تیار کیتا کہ یہ تجارت کرے گا اور بہت سارا نفع کمائے گا، تو اصل زر بھی اور وہ منافع بھی یہ سارا جمع کر کے ایک لشکر ترتیب دیں گے، جڑا مدینہ منورہ تے حملہ کر کے تے مسلمانوں دی بالکل جڑ کٹ کے سٹ رہے گا، کوئی پیچھے مسلمان باقی نہیں رہے گا، تخت و تاراج کر دیں گے۔ یہ وہی قافلہ سی جڑا تجارتی سفر تو واپس آ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنا چاہیا، حضور میدان بدر وچ تشریف لے گئے، مکے والے نو اطلاع ملی، وہ اس کو بچاؤنے واسطے آ گئے۔ قرآن کریم میں بھی مذکور ہے کہ مسلمانوں کا دل تو ہے بھی قافلے نہ مٹ بھیڑ ہوئی، لیکن اللہ نو منظور ہے کہ کفر دا جڑا ہے کمر وہ توڑی جائے، لہذا قافلہ ایک سائڈ تو نکل گیا، ایک پاسوں بچ کے نکل گیا، اور اہل مکہ دے اس لشکر جرار نہ مسلمانوں کی مٹ بھیڑ ہوئی، اور یہ پہلا انقلاب ہے کہ حق و صداقت نے ایک بہت بڑی جری فوج تے فتح پائی، 70 مکے دے سردار قتل ہوئے، 70 قید ہوئے۔ تو یہ پہلی دنیا دے وچ پہلی عظیم کاوش ہے، بہت بڑا جہاد ہے جڑا باطل کے خلاف، جس نے حق دی ریاست دی بنیاد باقاعدہ مضبوط کر دیتی، اور مدینہ منورہ سلطنت اسلامی دا قیام وجود چاہ رہی۔ اج سمجھ نہیں آتی، بڑی عجیب گل ہے۔ اج یہ آخیا جاتا کہ تسی دیندار لوگ ہو جی، تسی شریف لوگ ہو، تمہیں سیاست نہ کہ غرض جی تسی الگ ہو کے بہو، بلکہ میرا ذاتی جڑا ہے معلومات جڑیاں میرے کو کہ ساڈا جڑا شرفاء دا اور دینداراں دا طبقہ، انہاں چوں کم از کم 60% ایسے لوگ ہیں جڑے ووٹ دین جاندے ہی نہیں، یہ سیاست بے دینی جہا کام ہے، اس میں دفع کرو۔ حالانکہ لوکاں دے دین دا مدار بھی سیاست تے، اگر حکومت جڑی ہے وہ دین دا تحفظ کرے گی، حکومت دیندار اور نیک اور شریف اور مخلص لوگ ہوں گے، تو عام آدمی نو بھی دین تے عمل کرنا آسان ہوئے گا۔ یہ ریاست اور ریاستی قوت جڑی ہے یہ بھی دین دا تحفظ کر دی ہے۔ اگر ریاستی قوت بے دین ہوئے تو اچھے بھلے دیندار لوگوں بھی دین تے عمل کرنا مشکل ہوگا۔ یہ پتہ نہیں یہ کس نے یہ وہم پا دیتا سارے بزرگاں اور علماء دے دل کہ وہ اس پاسے بہت تھوڑے لوگ جڑے وہ سیاست حصہ لینے، انہوں کی حیثیت اتنی نہیں ہوتی کہ کوئی اتنے مثبت تبدیلی آئے،
بہت تھوڑی جو ہوندی ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ انہوں نے کوشش منظور کرے لیکن انہوں نے یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ حکومت سسٹم یا نظام کوئی مثبت تبدیلی لائے کے ہو یہ تو چاہیے کہ جتنے دیندار اور جتنے شریف لوگ ہیں اتباع رسالت وہ سیاست اور حکومت حصہ لین اس خلوص نہ کہ اس قوم کی رہنمائی اس طرح کرنی ہے جس طرح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور ریاستی طاقت جس ویلے دین تے عمل کر دیے ہر عام آدمی واسطے دین تے عمل کرنا آسان ہو ویندا بلکہ روش بن ویندی ایک ہے الناس علی دین ملوکہم ایک ارشاد ہے الناس علی دین ملوکہم کہ لوگ وہ مذہب اختیار کر دیں جہاں انہوں نے بادشاہ ہوئے لوگ وہ طرز حیات اپنانا چاہتے ہیں جہاں انہوں نے حکمران بھی ہوئے جس طرح دا حکمران ہوئے اس طرح دی اکثریت پبلک بھی ہوئے نہیں لوگ اس کا اتباع کرنا چاہتے ہیں دین بھی وہی اختیار کر لینے جہاں بادشاہ دا ناس والا دین ملوک کے اپنے بادشاہ نے دینہ سے ٹر رہنے اس واسطے یہ ضروری ہے کہ ہر دیندار بندہ ہر شریف آدمی ہر متبع سنت جڑا وہ اس حصہ لے کوئی الیکشن کھڑا ہو کے اسمبلی جائے باقی اس کو ووٹ دیں اس کی مدد کرن اے بھی تو اتباع رسالت بنائی ہے فرمایا اگر تانوں اللہ دے نال پیار ہو گیا تو پھر فتبعونی پھر میرا اتباع کرو ہر کام میں امور خانہ داری تو لے کے چھوٹے چھوٹے کما تو لے کے ملکی اور قومی سطح دے سارے کماج بین الاقوامی سطح دے سارے کماج محمد الرسول اللہ دا اتباع کرو ایک کیڑی پارسائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دو زرہ پاک شمشیر وقف میدان کھڑے ہوں تو اسی اس واسطے نیک ہو گئے کہ جی کسی نہ گل نہیں کرتے اسی اندر بیٹھے نیکی تو اتباع رسالت ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم سو یہ بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی یا کر دیتی گئی ہے بے دین طبقے دی طرف ہو یا تسی جی دیندار لوگ کو شریف لوگ کو یہ بڑا کتا کام ہے سیاست والا جیسے تسی بھائی اگر ایک گندا کام ہے تو اس میں صاف کون کرے گا اگر ایک گندا کام ہے اسے مزید گندے لوگ گندیاں سوچیں جانیاں رانگیاں تو مزید گند بدے گا نا اگر ایک گندا تو اسے کوئی صاف ستھرے لوگ جانیے اس کو گند صاف کرن اور اس میں صاف ستھرا اور پاکیزہ بنان کیونکہ اس سے تو پورے ملک پوری قوم کی زندگی موت کا انحصار ہے تو فرمایا فتبعونی میرا اتباع کر لو ہوں اتباع حضور دی ساری حیات مقدسہ نو محیط ہے امور خانہ داری امامت و قیادت عبادات اور زندگی دے باقی سارے امور خرید و فروخت بے و شراء اخلاقیات سیاسیات حکومت حکمرانی ملازمت ہر شعبہ زندگی اتباع رسالت ضروری ہے اور دنیا تے اللہ دا محبوب بننے واسطے اللہ دی پسندیدہ تخلیق بننے واسطے اللہ نو راضی کرنے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضروری ہے فرمایا فتبعونی میرا اتباع کر لو یحببکم اللہ پھر اللہ تواڈے نال پیار کرن لگ پائے گا جس لئے اللہ تواڈے نال پیار کرے گا رب العالمین دے محبوب بن جاؤ گے تو پھر وہ تانوں ایک تحفظ دے گا حفاظت الہیہ نصیب ہو جائے گی برائیاں تو بچائے گا وہ خود تو انہوں نیکی دی توفیق ارزاں کرے گا اس دے باوجود بعض اوقات اسی نیکیاں بھی ایسیاں کرنے ہیں کہ جڑیاں بارگاہ الہی دے قابل نہیں ہونیاں اس معیار دیاں نہیں ہونیاں کمی رہ ویندی ہے یا سارے کو چھوٹیاں موٹیاں خطاواں یا گناہ ہوندے رہنے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم تواڈے گناہ معاف کر دے گا یا اس تو پہلے جڑے کر چکے وہ معاف کر دے گا یا دوران زندگی جڑے ہوئے ہیں وہ معاف کر دے گا واللہ غفور الرحیم کہ اللہ بہت مہربان بہت بخشش والا بہت بڑا مہربان ہے اس دی بخشش دے سامنے کسی دے گناہاں دی کوئی حیثیت نہیں جس ویلے وہ بخشنا چاہے سب معاف کر دے گا اور قل اطیعوا اللہ والرسول پھر فرمایا ایک گل انہوں نے پکی کر کے دس دو ہے میرے حبیب ایک گل انہوں نے دس دو اطیعوا اللہ اللہ دی اطاعت ہر حال وچ کرو اللہ دی اطاعت کس طرح کریے والرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ
جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کی تھی، اتباع کیتا، آپ کی اطاعت کی تھی، اس نے اللہ کی اطاعت کی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام نہ کر دے نہ کرنے دا حکم دینے جڑا اللہ دی اطاعت دے اندر نہ ہو۔ آپ دا ہر کام کرنا بھی اللہ دی اطاعت ہے، آپ دا کسی کام دا حکم دینا بھی اللہ کریم دی اطاعت ہے۔ سو اللہ دی اطاعت کرو اور مکمل و کامل کرو، زندگی دے ہر شعبے کرو۔ والرسول، اور اللہ دی اطاعت دا معیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت میں اپنا شعار بنا لو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر کوئی اس گل تو منہ پھیر لے، نوازا میرے کو نہیں ہوتا، اگر زبانی انکار کردہ تھا تو اس سے ویلے کافر ہو گیا۔ اگر کوئی زبانی یہ گل آتا میرے کو حضور دا اتباع نہیں ہوتا، میں نہیں کرنا، کافر ہو گیا، خارج از اسلام ہو گیا، یا اسلام میں داخل ہی نہیں ہویا، کافر ہے تو یہ گل آتا، اور اگر اسلام میں داخل ہو کے بھی یہ گل آتا تو وہ مسلمان نہ رہا، اسلام جو خارج ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی یہ گل آخدا نہیں لیکن کرتا بھی نہیں، دو صورتوں ہوئی نا، ایک بندہ تو انکار کر دینا جی میرے کو یہ نہیں ہوتا اتباع سنت، میں نہیں کر سکتا، یہ تو کفر ہو گیا۔ دوسری گل یہ ہوتی آتا جی بالکل اسی حضور دے غلام، آقا دے غلام، حضور دی جتیاں دے نوکر، بالکل حضور دے تابعدار، لیکن کم وہ نہیں کرتا جڑے حضور نے فرمائے، تو وہ یہ ہوتا دعویٰ اسلام دا لیکن کردار کافرانہ، زبانی جڑا دعویٰ وہ اسلامی ہے لیکن عمل اور کردار جڑا وہ ہے جڑا کافر۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دیتی اس نے کفر کیتا۔ علماء حدیث اس دی شرح لکھ دیں بھئی ترک صلاۃ نال بندہ فاسق و فاجر ہونا، انکار کرے تو کافر ہونا، میں پڑھنی ہی نہیں، انکار کرے تو کافر، انکار نہیں کرتا لیکن نماز ادا بھی نہیں کرتا، یہ فاسق و فاجر ہونا۔ حضور نے پھر کیوں فرمایا فقط کفر، وہ کافر ہو گیا؟ فرمایا حضور نے فرمایا کہ اس دا یہ عمل جڑا نماز نہ پڑھنے دا ایک کافرانہ عمل ہے، دعویٰ اس دا اسلام دا، لیکن چونکہ یہ عمل جڑا عمدن جان بوجھ کے نماز ترک کرنے دا عمل جڑا یہ عمل کافرانہ، کردار کافرانہ۔ سو فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس گل تو یہ پھر جان اور اس دا اتباع رسالت پناہی دی طرف نہ آؤ تو انہوں نے ایک گل دس چھوڑو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کفر کرنے والے نال، اللہ نافرمانہ نال، اللہ ناشکری کرنے والے بندے نال محبت نہیں کرتا۔ اور دو ہی گلاں ہونیاں، یا بندہ محبت الہی دے مستحق ہو سی، اگر محبت دا نہ ہو سی تو پھر غضب الہی دے مستحق ہو سی۔ جس ویلے اللہ دی محبت، اللہ دے پیار دا دروازہ کھلا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او مینار نور ہیں کہ جس دی روشنی تسی چل دے ہو تو اللہ دے محبوب بننا دے ہو، اللہ تانوں اپنا محبوب بنا لینا، اللہ تواڈے نال محبت کردا، تواڈی خطائیں معاف کر دینا اور تانوں وصال الہی نصیب ہو گا تو کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی بدبخت یہ نہیں کر سکتا اور اپنے نفس کی پیروی کردا، شیطان دی گل من کے ٹردا، لذات دنیاوی ضائع ہو گا، کھو گا، تو فرمایا پھر انہوں نے ایک گل دس چھوڑو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، یہ یقیناً ایک گل سمجھ لو کہ ناشکرے نال یا کافرہ نال اللہ محبت نہیں کرتا، اور محبت دے مقابلے پھر غضب ہے، اگر محبت نہیں کرتا تو پھر غضب الہی دا شکار ہو سن۔ سو زندگی دے ہر شعبے خواہ وہ خانگی معاملات ہون، میاں بیوی دا سلوک ہوئے، والدین نال سلوک ہوئے، اولاد نال سلوک ہوئے، قبیلے برادری نہ، معاشرے نہ، قوم نہ، ملک نہ، خواہ وہ سیاست ہوئے یا قیادت ہوئے، ہر شعبے زندگی نقش کفے پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور بندے مومن واسطے اس دا اتباع لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ کریم سارے گناہ معاف فرما کے سانو اتباع رسالت دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ
الله الله الله